ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی سرکشیوں بدعہدیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کس وجہ سے کہ وہ حق بات کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، نہ صرف خود ایمان لاتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی حلال چیزیں ان پر حرام کر دیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی پچھلے سبق میں، وہ یہ کہ وہ سود خوری ان میں بہت عام تھی، حرام خوری ان میں بہت عام تھی، اور لوگوں کا مال ناحق ناجائز طریقے سے کھا لیتے تھے اور ہڑپ کر لیتے تھے۔ ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس جو اہل علم لوگ ہیں، جو ایمان میں پختہ اور علم میں پختہ اور ایماندار ہیں، وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ ہم نے آپ کی طرف ایسی وحی کی ہے جسے نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی، نیز ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، اس کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی تھی، اور داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ پھر کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا حال ہمیں نہیں بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب رسول جو ہیں وہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 166 سے لے کر آیت نمبر 170 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی ہی بہت کافی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے علم الہی کا مخزن ہے، ایسنس ہے۔ وحی کے ذریعے انسان کو ایسی باتوں کا علم ہوا جنہیں معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ مثلاً دشمنوں کی سازشوں کی بروقت اطلاع، مسلمانوں کی بروقت مدد، ہنگامی پس منظر میں احکام الہی، مستقبل کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً روم پر ایران کا غلبہ، دین اسلام کی تمام ادیان پر سربلندی، قیامت سے پہلے اور بعد کے حالات، حشر اور نشر کے حالات، جنت دوزخ کے حالات وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی وحی الہی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے قرآن سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فیض یاب ہوتا ہے۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان آیات الہی پر غور کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے رہتے ہیں، اس کا دل، دماغ، نظریں سب کچھ کھول دیتے ہیں، اوپن کر دیتے ہیں سب کچھ۔ جس کو پیاس ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی، صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت لامحدود ہے، اور اس طرح اس کے کلام کی اور حقائق بھی لامحدود ہے۔ سارے تو سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے ہوں گے نا۔ فرشتوں کی گواہی اس لحاظ سے قابل اعتبار ہے کہ وہ جو کام انہیں کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے وہ فالوور ہیں، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا کلام بھی ان کے ذریعے نازل ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اگرچہ فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی گواہی ہر لحاظ سے کافی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کا نظام چلانے والا ہے۔ فرشتے تو خود اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آیت نمبر 167۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا،
یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے۔ یعنی جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس نے اللہ کے علم کا بھی انکار کیا، کیونکہ آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہمیں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے وحی کو ایکسٹریکٹ کیا ہے۔ اس کی گواہی بھی جو ہے اس کا بھی انکار کیا۔ ظاہری سی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ میرے علم کا مخزن ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ آیات کا انکار بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی گواہی کا بھی انکار ہو گیا۔ پھر صرف خود انکار نہیں کرتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راہ سے روکتا ہے، انہیں بھی لٹکایا پھرتا ہے، اور انہیں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی لوگ اس طرف نہ آئیں، ایمان نہ لائیں، اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات بس پیدا کیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے جرائم ناقابل معافی ہیں، اور گمراہی اور جہنم کے علاوہ انہیں کوئی اور راہ نہیں سوچتی۔ یہود کیا کرتے تھے کہ انہیں اپنی علمی ساخت پہ بہت جو ہے وہ غرور تھا۔ وہ غیر یہود کو امی یا ان پڑھ یا جاہل بھی کہتے تھے۔ ان کے لیے ہر ناجائز اور جائز بات کو اہل عرب اور جن باتوں سے وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے، ان کا ذکر ہم اکثر مقامات میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی شریعت بالخصوص تورات تا قیامت تنسیخ ہو ہی نہیں سکتی، اس کے احکامات میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ تورات پر جو تاریخی حادثے گزر چکے ہیں، 2 بار تو یہ گم گئی، پھر انہوں نے اس کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو تحریف کر ڈالا۔ اصل تو تورات اور اصل جو ان کی بکس ہیں وہ تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی ہے۔ دوسرے اس بنا پر وہ دوسرے لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ کیونکہ یہ نبی علمی خاندان سے ہے ہی نہیں، یعنی بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا، لہٰذا یہ سچا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اصل میں وہ یہ بات کس وجہ سے کہہ رہے ہوتے تھے؟ اپنی حسد، اپنی بغض اور اپنی انات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ گمراہی میں بہت دور تک جا نکلے ہیں۔ آیت نمبر 168۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی اور دوسری راہ دکھلائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشیوں کا انجام بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور انہیں جہنم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں دکھائے گا۔ آیت نمبر 169۔ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، یعنی انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آیت نمبر 170۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور کفر کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر تمام ہو چکی ہے حجت، اور روز آخرت تمہارے پاس اب عذر کوئی نہیں ہے جو تم پیش کر سکتے ہو، سب شہادتیں تمہارے خلاف ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، رسول پر اور اللہ کی آیات پر ایمان لے اور اپنی اخروی زندگی سنوار، ورنہ روز قیامت اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جو کائنات کی ہر چیز پر مکمل قبضہ قدرت رکھتا ہے، وہ تمہاری سب شرارتوں کو بھی جانتا ہے، اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی اسے آتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔